بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپ سکوری پروگرام ملک مقبول کے ساتھ آج ہم ٹاپ سکوری میں ڈسکس کریں گے دعا زہرا کیس کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے دعا زہرا کیس جو ہے وہ اس وقت بہت ہائی لائٹ ہوا ہے پورے پاکستان میں، اور سوشل میڈیا پر جو ہے وہ دعا زہرا کیس جو ہے وہ اس وقت زینت بنا ہوا ہے۔ تو آپ تو بتائیں گے دعا زہرا کیس کی اس وقت جو ہے وہ کیا صورتحال ہے۔ دعا زہرا کیس کی صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کے حکم پر ایک میڈیکل بورڈ بنایا گیا تھا، چند دن پہلے سماعت ہوئی تھی کراچی میں۔ تو اس پر جو ہے میڈیکل بورڈ میں پیش کرنے کے لیے دعا زہرا کو سندھ پولیس نے لاہور آ کر جو ہے وہ پنجاب پولیس سے جو ہے مل کر دعا زہرا کو حراست میں لیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 روز پہلے سندھ پولیس نے میڈیکل بورڈ کراچی پیش کر دیا تھا دعا زہرا کو میڈیکل بورڈ کے لیے، اور اس کے بعد دعا زہرا کا مکمل جو ہے وہ میڈیکل بورڈ کیا گیا۔ اس کے دانتوں کے ایکسرے وغیرہ بھی کیے گئے، اور تمام کتنی جسم کی ہڈیاں تھیں ان کے بھی جو ہے وہ ٹیسٹ کیے گئے اور ایکسرے وغیرہ کیے گئے۔ اور اس کے بعد کل جو ہے منڈے والے دن وہ میڈیکل بورڈ نے جو ہے وہ میڈیکل رپورٹ ایشو کر دی ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ دعا زہرا کی عمر جو ہے وہ 15 سال کے نزدیک ہے، لیکن میڈیکل بورڈ نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے 15 اور 16 سال کے درمیان میں جو ہے وہ دعا زہرا کی عمر جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو دعا زہرا کے جو والد ہیں مہندی علی کاظمی، وہ بھی تمام ڈاکومنٹس لے کر جب سندھ ہائی کورٹ گئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے تمام ڈاکومنٹس بچی کے جو ہے وہاں پیش کیے گئے، نادرہ ڈاکومنٹس اور دوسرے جو ہے برتھ سرٹیفکیٹ، اور اسی طرح جو ہے جو بھی اس کے ڈاکومنٹس تھے وہ وہاں پیش کیے گئے سندھ ہائی کورٹ میں۔ نادرہ کے مطابق جو ڈاکومنٹس تھے وہ بھی پیش کیے گئے، اور مہندی علی کاظمی کا یہ ہائی کورٹ میں جو اس کے وکلاء کا بیان تھا وہ یہ کہنا تھا کہ بچی جو ہے دعا زہرا اس کی عمر جو ہے وہ 14 سال ہے، لیکن ایک ہائی کورٹ سندھ کے حکم پر میڈیکل بورڈ بیٹھا تھا، اور اس میں جو ہے ایک ہی ڈاکٹر نے رپورٹ کی تھی، اور اس نے یہ رپورٹ دی تھی میڈیکل جو ہے وہ 16 سے 17 سال جو ہے وہ بچی دعا زہرا کی عمر ہے۔ تو اس رپورٹ پر جو ہے وہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا۔ اب کراچی کی مقامی کورٹ میں کیس سماعت ہونے جا رہا ہے، اور کل کے لیے جو ہے وہ کیس لگا ہوا ہے۔ تو آج سید مہندی علی کاظمی اور ان کے وکلاء نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کراچی میں، اور مہندی علی کاظمی دعا زہرا کے والد اور سید مہندی علی کاظمی کے وکلاء جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے معزز سپریم کورٹ کا اور سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کا، جن کے آرڈر کی وجہ سے ہمارا رائٹ ریکگنائز کیا گیا کہ ہم جو میڈیکل رپورٹ اس کیس پہ آپ کے سامنے آئی تھی، جس میں بچی کو 17 سال کے قریب بتایا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اس بیان کی جو نہ جانے کس انفلوئنس کے تحت دیا گیا کہ میں 18 کی ہوں، اس کی تائید ہو رہی تھی، نہ کہ والدین نے جو نادرہ کے ریکارڈ پروڈیوس کیے تھے جس میں 14 سال عمر تھی اس کی تائید ہو۔ سپریم کورٹ کے بعد ہم شکریہ ادا کریں گے معزز میجسٹریٹ صاحب کا، جنہوں نے اس کیس میں سی کلاس چلان ایکسیپٹ نہیں کیا اور فردر انویسٹیگیشن کے آرڈر دیے، جس کی وجہ سے ہمارا میڈیکل بورڈ سامنے آیا، اور اس کے حوالے سے جو میڈیکل بورڈ کے 10 معزز ڈاکٹر صاحبان ہیں
ان کی چیئرمین کے ساتھ جو اس میں پولیس سرجن ہیں، جس میں فورینسک ایکسپرٹ ہیں، جو ریڈیولوجسٹ ہیں، ان تمام کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ایک ہفتے کے اندر اپنی کارروائی مکمل کی. وہ 2 بار انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے بھی یقینی بنایا کہ جلد سے جلد اس کے اندر پیش رفت ہو. آج جو رپورٹ آپ کے سامنے عدالت نے پیش کی گئی، اس سے جو میرے کلائنٹ سید مہدی علی کاظمی صاحب اور ان کی بیگم سائمہ کاظمی صاحبہ کا موقف تھا روز اول سے کہ ہماری بیٹی انسیڈنٹ کے ٹائم پہ، اغوا ہونے کے ٹائم پہ 14 سال سے بھی کم تھی. اس کی عمر 13 سال 11 مہینے 19 دن تھی، وہ اب جا کے 14 سال ہوئی ہے. اور ان کے تمام اوریجنل ڈاکیومنٹس جو دکھا رہے تھے اس کی آج تائید ہوئی ہے. اور ایک بہت صبر آزما مرحلے سے یہ گزرے ہیں اور ابھی بھی گزرے ہیں، چونکہ وہ بچی ابھی بھی اپنی والدین کے آغوش میں نہیں ہے. دوسری بات، اس کیس کے اندر بہت زیادہ میڈیا کی سطح پہ بھی اور میں نے عدالتوں کی سطح پہ بھی دیکھا، محور بنایا ہوا رہا بچی کا بیان. میں آج ایک سوال کروں گا کہ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں انصاف کا ملبہ کم سن بچیوں کے بیانات اٹھائیں گے؟ کیا اس ملک میں پولیس انویسٹیگیشن کا ملبہ کم سن بچی کے کندھے پہ ڈالا جائے گا؟ کیا اس ملک میں عدالتی کارروائیاں اور انصاف ایک کم سن بچی کے آپ کندھوں پہ ڈالیں گے اور اس کے بیان کے اندر تمام لوگ اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کریں گے؟ آج یہ ثابت ہوا کہ 3 عدالتوں میں بچی نے بیان دیے اور تمام بیان اس بات سے شروع ہوئے کہ میں 18 سال کی ہوں اور پہلا جملہ ہی اس بیان کا جھوٹ ہے. آج یہ ثابت ہوا کہ نکاح کے اندر جو بچی کی عمر لکھی ہوئی 18 اور آگے لکھا ہوا ہے خود مختار، وہ ایک جھوٹ ہے. اس نکاح نامے کی ویلیڈیٹی اور وہ کن حالات میں ہوا ہے وہ بھی سوالیہ نشان ہے، اور کن دباؤ کے اندر یا کس اثر کے اندر یا کس ورغلانے کے اندر آنے کے بعد عدالتوں کو مس گائیڈ کیا گیا ہے. ہمارا موقف یہ کہ معزز سندھ ہائی کورٹ کے ججز کو پراپر اسسٹنس نہیں دی گئی، اور اے جی صاحب کی جانب سے بھی، اے جی سندھ کی جانب سے بھی یہ پش کیا گیا کہ جی بچی کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، اور پولیس نے بھی یہ موقف اختیار کیا گیا کہ بچی کی سٹیٹمنٹ دیکھیے. اور پھر ایک ایسی میڈیکل رپورٹ جو کہ پراپر نہیں تھی وہ سامنے لائی گئی، جس کی وجہ سے یہ کیس جو ہے اس نتیجے پہ پہنچا جو آپ کے سامنے آیا، جو ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان تھا. یہ پراپر پروسیجر ہے ہمارے قانون میں اسٹیبلش ایج ڈٹرمن کرنے کا کہ ملٹیپل ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں اور صرف آپ کی ہڈیوں کا نہیں، آپ کے دانتوں کا، آپ کے قد و خال کا، آپ کے ہارمونز کا، تمام تر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے جائزہ لیا جاتا ہے. اور جب وہ کارروائی مکمل ہوئی ہے تو بچی کو قریب ترین 15 کے، یعنی کہ اب جو 14 ہم بتا رہے ہیں ڈاکیومنٹس کے مطابق، اس موقف کی تائید ہو رہی ہے. اس سٹیج کے اوپر جب یہ بات کلیئر ہے کہ تمام ایویڈنس، وہ میڈیکل ہو یا وہ نادرہ ہو، بچی کو 16 سال سے کم انڈر 16 پلیس کر رہے ہیں، تو تعزیرات پاکستان کے تحت، پاکستان پینل کوڈ کے تحت سیکشن 361 ہو، 363 ہو یا 364A کیوں نہ ہو، جو ایج اسپیسیفک اوفینسز ہیں اغوا کی جانب سے کم سن بچیوں کے حوالے سے، ان تمام کی انگریڈینٹس اٹریکٹ ہوتی ہیں. اگر پہلے یہ سوالیہ نشان تھا کہ جی شادی تو پنجاب میں واقع ہوئی ہے، سندھ کا قانون 18 کی شرط لگاتا ہے تو پنجاب کا قانون بھی 16 کی شرط لگاتا ہے، وہ شادی بھی غیر قانونی ہے، وہ انگریڈینٹس بھی اٹیچ ہوئے ہیں. مزید یہ 16 سال سے کم عمر کی بچی کسی بھی ازواجی یا جنسی رشتے کے لیے جو ہے کنسنٹ نہیں دے سکتی، تو بچی 2.5 مہینے سے بھی تھریٹ میں تھی اور ابھی بھی تھریٹ میں ہے. اور میں اگین کہوں گا اس کا تعین بچی کے بیانات دیکھ کے مت کریں. جہاں والدین کا موقف ہے کہ کمسن بچی کو ورگلایا گیا ہے، بار بار اس بچی کا انٹرویو کر کے، بار بار اس سے ایک سٹیٹمنٹ کروا کے، جو کہ اب سامنے ہو گیا ہے کہ ایک رٹی رٹائی بات ہے. بچوں کو جج نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کی رہنمائی کرنی ہے، نشر و نما کرنی ہے، پرورش کرنی ہے، تربیت کرنا ہے. غلطی ہو جائے تو گائیڈ کرنا ہے، دھوکے میں آ جائیں تو نصیحت کرنی ہے. بچوں کا جو ان کیسز میں بازیاب ہوتے ہیں 13, 14, 15 سال عمر ہوتی ہے، ان کی پوری زندگی ان کے آگے ہوتی ہے. میں معاشرے سے بھی کہوں گا برائے مہربانی اگر آپ کی اولادیں نہیں ہیں تو آگے جا کے ہوگی، شفقت سے بچوں کے معاملے میں پیش آئیں، کریکٹر اسیسینیشن کسی کا نہ کریں. یہ ایک ٹریجڈی ہے ہر لحاظ سے یہ کیس، اس کے اندر سائیڈز پک نہ کریں. کل کو آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے جس کے اندر آپ عدالتوں کا اور پولیس کا سر پیٹ رہے ہوں گے اور پھر اپنی بھی کہیں بھی بات کے اوپر پچھتا رہے ہوں گے. ہر چیز کے لیے قانون کے اندر ایک عمر طے ہے. یا آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو لوگ
اسلام کا نعرہ لگا کے اسلام کی غلط ریپرزنٹیشن دے کے مذہب کو بھی بدنام کرتے ہیں، ان کے پاس ہونا چاہیے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کا آئین قانون کا قرآن و سننے کے تابع ہے، اور آئین کے تحت میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون پاکستان کا غیر شرعی ہے کہ نہیں، اس کا جائزہ فیڈرل شریعت کورٹ لے گی۔ اور فیڈرل شریعت کورٹ 2020 میں یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ پنجاب کا جو چائلڈ میرج لاء ہے، جس میں 16 سال سے کم عمر غیر قانونی شادی ہے، وہ بالکل اسلام کے منافی نہیں ہے، غیر شرعی ہے، وہ چیلنج ڈسمس ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے ہیں 1984 کے 5 رکنی بینچ کے، جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی موجود ہیں۔ وہ فیصلہ بھی اگر میڈیا کے دوست کہیں گے میں شیئر کروں گا کہ ان حالات میں جہاں کم عمر بچیاں مغویاں بنتی ہیں اور ان کی شادی سامنے آتی ہے، اور اتنی کم عمر کی شادی سامنے آتی ہے کہ چائلڈ میرج کا لاء وائلیٹ ہوتا نظر آتا ہے، وہاں عدالتیں بہت احتیاط کریں بچیوں کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہوئے، اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ بچی کس کس دباؤ میں، کس کس ڈر میں، کس کس خوف اور انفلوئنس میں ہو سکتی ہے۔ یہ شریعت اپیلیٹ بینچ کے ججمنٹس ہیں، یہ میری کوئی ذاتی رائے یا مہدی صاحب کا وہ ذاتی موقف نہیں ہے۔ اسٹیج کے اوپر جب سے اس کیس کی ذمہ داری مجھے دی گئی، روز اول سے ہم نے ایک موقف اختیار کیا جو آج تک ہمارا موقف ہے کہ ایک انتہائی غیر ذمہ دار افسر کے پاس اس کیس کی تفتیش ہے۔ اس کیس کے جو آئی او ہیں، جو ڈی ایس پی صاحب ہیں سی آئی اے کے، وہ 3 سے زائد بار میڈیا کے سامنے موقف اختیار کر چکے ہیں کہ جی یہ کڈنیپنگ کا کیس نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ وہ ایک عجیب آئی او ہیں کہ زیر تفتیش کیس میں جس میں کوگنیزیبل اوفینس لگا ہوا ہے، اور جہاں مجرم بیل لینے کو ترجیح نہیں دیتا، اس کے ساتھ وہ تصویریں کھنچوا کے اسمائلنگ فیس کے ساتھ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شرم کی بات ہے، یہ ایک تکلیف دہ بات ہے۔ آپ کا ذاتی موقف کوئی بھی ہو کسی حوالے سے، آپ جب پولیس کی وردی پہنتے ہیں آپ نے ملک کا قانون نافذ کرنا ہے، اور ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب انڈر انویسٹیگیشن ایک کوگنیزیبل اوفینس ہو تو بندہ اگر بیل پہ نہیں ہے تو اس کو اریسٹ کر کے جو ہے اس کا بیان ریکارڈ کیجئے، اس کو ریمانڈ کیجئے۔ آپ نے اس کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، یہ کس طرح کا رویہ ہے؟ اور بار بار عدالتی فردر انویسٹیگیشن آرڈر کے بعد، میڈیکل بورڈ کی کارروائی کے بعد میڈیا کو آ کے کہنا، ضد کر کے ایک پرسنل ویو اڈاپٹ کرنا کہ یہ اغوا کا کیس نہیں ہے۔ ہم کیسے ریلائی کر سکتے ہیں کہ جو سپلیمنٹری چلان پیش ہوگا وہ یہ انویسٹیگیشن آفیسر کلیئرلی دیں گے؟ میں 17 جون کو ایک خط لکھ چکا ہوں اس صوبے کے آئی جی صاحب کو اور شہر کے اے آئی جی انویسٹیگیشن کو صوبے کے۔ میں اس کے بعد دوبارہ 4 دن پہلے ایک اور خط لکھ چکا ہوں ان کو کہ تفتیشی افسر اس میں چینج کیا جائے۔ آپ کے علم میں ہم نے عدالت میں اس حوالے سے درخواست دی تھی، عدالت نے اس وقت یہ کہہ کے درخواست مسترد کی کہ جی اس سٹیج پہ میڈیکل بورڈ کا رزلٹ آنے دیں، اس سٹیج پہ درخواست نہیں بنتی۔ تو اگر دوبارہ آئی جی صاحب ہماری درخواست کو منظور غور لاتے ہوئے آئی او تبدیل نہیں کریں گے اس کیس میں، اور کسی ذمہ دار افسر کو آئی او نہیں بنائیں گے، تو ہم دوبارہ اپلیکیشن عدالت کے اندر دیں گے، چونکہ ہمیں اس کی تفتیش کے اوپر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جی، آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ہے سید مہندی علی کاظمی کی، اور ساتھ میں ان کے وکلا بھی بیٹھے ہیں اور وکلا بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو ان کے کیس عدالتوں میں جو ہے وہ وکلا کیس لڑ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے قانون جو ہے وہ وکلا ہی جانتے ہیں، تو وہ یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور آپ نے دیکھی ہے ان کا کہنا ہے کہ رپورٹ جو بچی کی ہے وہ آ چکی ہے میڈیکل رپورٹ، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ایج وہ 15 سال کے قریب جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ تو مقامی عدالت جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے دعا زہرا کے حوالے سے اور زہیر کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے اغوا کا، تو اس پر کیا فیصلہ آتا ہے۔ اور اسی طرح کراچی پولیس جو آئی او ہیں ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ بچی کی رپورٹ تو آ چکی ہے، جو میڈیکل بورڈ نے جو رپورٹ جاری کی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ 15 سال کے قریب جو ہے وہ بچی کی ایج بنتی ہے دعا زہرا کی۔ تو یہ پولیس آئی او کا بھی کہنا ہے، اور ساتھ میں پولیس آئی او کا یہ کہنا ہے اب جو کورٹ فیصلہ کرے گی تو دیکھیں اب کورٹ کی جانب سے کیا حکم آتا ہے۔ تو یہ آئی او پولیس جو ہے کراچی، ان کا کہنا ہے جو اس کیس کو ڈیل کر رہے ہیں دعا زہرا کیس جو ہے، تو یہ کراچی کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے تھے آپ کے سامنے کہ کراچی میں اس وقت کیا صورتحال ہے دعا زہرا کیس کی۔